اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اس سے پہلے ارشاد ہو رہا تھا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ، جانوروں میں، مویشیوں میں تمہارے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سامان جو ہے وہ کس طرح فراہم فرمایا ہے ان جانوروں کے ذریعے، کہ وہ اوجڑی میں جو ہوتا ہے گوبر، اور اس سے اور خون کے درمیان میں سے ایک تیسری چیز جس کو دودھ کہتے ہیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری خلقت کے مطابق ہمارے لیے مفید چیزیں جو ہے وہ فراہم کی ہیں۔ کہتے ہیں دودھ انسان کے لیے زیادہ ضروری غذا ہے۔ بچہ دو سال تک دودھ پینا ہوتا ہے ماں کا، اس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، نشو و نما جو ہے وہ اسی دودھ سے ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں جس طرح 2 سالہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، 40-50 سال کے بعد کی عمر کے لوگوں کو بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے، آسائش کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ان جانوروں کے اندر سے دودھ فراہم کیا ہے تمہارے غذا کے لیے، اور پھر تم کسی اور کے پیچھے جاتے ہو، تمہاری زندگی کے حیات کے سامان فراہم کرنے کے لیے کسی اور کو تلاش کرتے ہو۔ یہ سارا خطاب مشرکین سے ہے جو غیر اللہ کو اپنی دنیاوی زندگی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبود چلا رہے ہیں۔ ان سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے معبود چلا رہے ہیں یا ہم چلا رہے ہیں؟ ان جانوروں کے پیٹ سے دودھ فراہم ہم کر رہے ہیں، تمہارے معبود کر رہے ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، یعنی ہم نے جو تم کو رزق دیا، آسائش دی ہے، اس کے خلاف ورزی بھی کرتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور بہتر رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ اعناب و نخیل جو ہے وہ کھجور اور انگور فراہم کرنے والے ہم ہیں، خالق ہم ہیں، ان کو ہم نے خلق کیا ہے۔ مشرکین خود قائل تھے اس بات کہ خالق خدا ہے، تو پھر کھجور کے خالق ہم ہیں، انگور کے خالق ہم ہیں، تو تمہاری زندگی چلاتے دوسرے لوگ کیسے چلاتے ہیں؟ یہ خلق ہم کریں اور چلائیں وہ۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ ہم چلا رہے ہیں، ان کے خالق ہم ہیں، بقول تمہارے بھی، بقول مشرکین کے بھی خالق ہم ہیں۔ کھجور کو، انگور کو ہم نے خلق کیا ہے، ان انعام کو، ان مویشیوں کو، جانوروں کو ہم نے خلق کیا ہے، بقول تمہارے۔ حقیقت بھی یہی اور تمہارا بھی موقف یہی ہے مشرکین کے کہ خالق خدا ہے، مویشیوں کو ہم نے خلق کیا ہے، دودھ کو ہم نے خلق کیا ہے، اور پھر تمہارے زندگی چلاتے ہیں دوسرے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہو گئی؟ اعناب و نخیل، کھجور اور انگور کے درخت ہم نے، اور یہ پھل بھی ہم نے پیدا کیے ہیں، اور اس سے تم کھاتے ہو اور اپنی زندگی چلاتے ہو۔
ہمارے پیدا کردہ چیزوں سے، اور پھر کہتے ہو کہ ہماری زندگی دوسرے چیزیں چلاتی ہیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں خالق ہے وہاں مدبر ہے۔ بہت کہا آپ لوگوں سے، قرآن کے منطق یہی ہے، از اول تا آخر خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ خالق ہی مدبر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کوئی اور ہو، تدبیر کوئی اور کرے، ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر یعنی چھتیں بنائیں، پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے تسخیر شدہ راہوں پر چلتی جائیں، اور مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے کہ کائنات کی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حسن تدبیر ایک نمونہ ہے شہد کی مکھی۔ یہاں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ وحی، ہم اس بات پر پہلے بھی شاید گفتگو کی ہے، ابھی آپ کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے۔ وَأَوْحَى، وحی کی، وحی کا لغوی معنی ہے سریع اشارہ۔ سریع اشارے کو وحی کہتے ہیں لغت میں، اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو وحی کہتے ہیں، اور فرشتے کے ذریعے ہو یا براہ راست ہو یا خواب میں ہو، وہ تین طریقے جو ہے وہ خداوند عالم نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وحی کی۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہی وحی کا سریع اشارہ، وحی کا لفظ استعمال کیا ہے الہام کے معنوں میں، جیسا کہ تمام زندہ موجودات میں ہو، خصوصاً انسان اور جانوروں میں عقل اور شعور کے ماوراء میں ایک اور طاقت موجود ہے۔ عقل اور شعور کے ماوراء میں عقل، انسان آنکھوں سے، حواس خمسہ سے جو چیزیں درک کرتی ہیں وہ عقل درک کرتی ہیں حواس خمسہ سے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ روح اسی جسم میں ہے تو روح کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ کا ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو روح یا عقل براہ راست اس چیز کو نہیں سمجھ سکتی۔ من فقد حسا فقد علم، اگر کسی کی بینائی نہیں ہے تو مبصرات کا علم نہیں ہو سکتا، اس کو پتہ نہیں چلتا رنگ جو ہے وہ سیاہ کیا ہے، سفید اور سرخ سبز کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جس کو کبھی اس کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ اسی طرح مسموعات، حواس خمسہ کے ذریعے جو ہے وہ عقل چیزیں سمجھتی ہیں،
ٹھیک ہے جی، یہ انسان کے پاس عقل ہے حواس کے ذریعے۔ جب روح انسان کے جسم میں موجود ہے اس وقت یہ روح حواس کے محتاج ہے۔ انسان کے پاس جو عقل ہے جو حواس کے ذریعے جاتی ہے، کچھ ایسے قوّہ دراکہ ادراکی قوت موجود ہے جو اس سے بھی ماورا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا عقل حواس خمسہ کے ذریعے چیزیں سمجھ سکتی ہے بس، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے نہیں، پھر بھی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چھوا ہے اس کو، نہ بو کی ہے، نہ اس کو چکھا ہے، کچھ نہیں کیا، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں۔ کہاں سے سمجھتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فراست بھی کہتے ہیں، فراست۔ وہ حدیث میں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے پرہیز کرو، بات سمجھ جاتا ہے جو باتوں کے پیچھے ہے، جو مسموعات کے پیچھے، جو مبصرات کے پیچھے ہیں، جو عقل کے پیچھے، یہ حواس خمسہ کے جو پیچھے ہے وہ اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں بغیر اس کی کہ وہ دیکھ لیا ہو۔ اس کو حدس کہتے ہیں، فراست کہتے ہیں، اس کو وجدان کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر موجود ہے، ایک عقل موجود ہے، اور ایک عقل کے پیچھے اس قسم کے موضوعات موجود ہیں۔ اور انسان کے پاس عقل بھی ہے، اور عقل کے ماورا میں اس قسم کے قوتیں بھی موجود ہیں۔ حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس سوجھ بوجھ موجود ہے، شعور موجود ہے، شعور موجود ہے۔ حیوانات کے پاس جو شعور ہے اس کو غریزہ کہتے ہیں، انسان کی جو عقل میں جو بات آتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ غریزہ حیوانات کے پاس ہوتا ہے، عقل انسان کے پاس۔ لیکن حیوانات کے پاس جو غریزے ہیں، غریزہ ان کی طبعی ادراکی طاقت، وہ کبھی انسان کے غریزے سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اور عقل میں سوجھ بوجھ میں جانور سے انسان بہت زیادہ طاقتور ہے۔ عقل میں انسان طاقتور ہے، غریزے میں حیوانات انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ پہلے بھی یہ بات آپ کو ہم نے شاید بارہا کہی ہے کہ انسان کے پاس ایک ضمیر ہے، اس عقل کے ماورا میں ایک ضمیر ہے کہ کوئی شخص نشہ کرتا تھا، نشہ، تو وہ اس نشے پر قابو پا لیتا ہے، ترک کرنے پر کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا احساس کرتا ہے؟ وہ ایک بات کا احساس کرتا ہے کہ مجھے بہت بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو گئی۔ یہ ایک سمجھ ہے، اس سے ماورا میں سمجھ ہے، فتح حاصل ہو گئی۔ اس کا ضمیر، اس کا وجدان جو ہے وہ ایک فاتحانہ صورت میں آتا ہے۔ اور اگر کسی خواہش اور کسی مفاد کے سامنے انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے اور ملوث ہوتا ہے تو شکست کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھو نا، جو چکھتا ہے مزہ آتا ہے محسوسات کو، اور عقل بھی اس کو درک کرتا ہے، لیکن وہ یہ شکست و فتح جو ہے یہ مسموعات میں سے نہیں ہے، یہ مبصرات میں سے بھی نہیں ہے، یہ ان کے ماورا میں ہے۔ یہ فتح و شکست کا جو احساس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا، میرے ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جی، میرے ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کب ضمیر کی آواز سنی؟ وہ اس کی آواز چھوٹی تھی، موٹی تھی، مردانہ آواز تھی، زنانہ آواز تھی، ضمیر کی اجازت نہیں دیتا ضمیر۔ کیسے ہے اس کی آواز؟ کہیں گے یار آواز نہیں ہوتی، پھر کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ پھر وہ آپ کے اوپر ہنستے ہیں، بیوقوف آدمی، ضمیر جو ہے وہ اپنی آواز میں سمجھاتا ہے جی، اس کی اپنی آواز، اس کے اپنے حروف، اس کے اپنے کلمات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جانوروں میں بھی یہ سوجھ بوجھ ہے۔ یہ سوجھ بوجھ جو جانوروں میں ہے یہ آپ کی اس ضمیر کی طرح ہے۔
وہ بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی کلمات کے، بغیر کسی حروف کے جو ہے وہ اس مطلب کو سمجھ لیتے ہیں، اس شعور کی وجہ سے جو ان کی خلقت کے ماورا میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ کے والدہ نبی رسول تو نہیں تھی کہ ان کے اوپر جبرائیل نازل ہوتی، نہیں، وحی ذہن میں بات ڈال دی، موسیٰ کے مادر موسیٰ کے ذہن میں بات ڈال دی ہم نے، اوحینا۔ نحل کی خلقت کے اندر یہ بات ہم نے ودیعت کی، یہ بات ہم نے نحل کو سمجھا دی، اوحینا الی النحل، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو یہ چیز بھی بتانا ضروری ہے کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے، وحی کیا ہے اور الہام کیا ہے۔ جی اس کو ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے تفسیر اور ترجمہ کے مقدمے میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، وہاں لکھا ہے، تفصیل سے لکھا ہے وحی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے یا براہ راست یا خواب میں۔ وحی میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، حروف ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، کلام ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے، اور یہ قرآن وحی ہے۔ دیکھیں کلمات ہے، حروف ہے، یعنی ان کو جوڑنے سے جملے بنتے ہیں اور جملے سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ وحی ہے۔ اور وحی رسول کریم کے قلب پر بھی جب نازل ہو رہی تھی تو انہی الفاظ اور صدا کے ساتھ، آواز کے ساتھ یہ قلب رسول کے اوپر نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن الہام میں کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی حروف بھی نہیں ہوتے، کوئی جملے نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں ہوتی، ایک مطلب ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کبھی الہام ہوا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی آواز بھی نہیں ہے، کوئی حروف بھی نہیں ہے، کوئی بتانے والے کا بھی نہیں، کون ہے بتانے والا؟ مطلب ذہن میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ الہام کا مصدر باطنی ہے، وحی کا مصدر خارجی ہے۔ خارجی سے مراد انسان کے جو قوت ہے، قوت سماعت، پہلے آپ کو میں نے ایک مرتبہ بتایا ہے، وحی کی جو سماعت ہے وہ خارجی ہے، کا مطلب ہے ان کے ہر ایک کے پاس یہ خارجی طاقت موجود ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ بتایا تھا آپ کو کہ انسان جب احتضار کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا روح کے ساتھ جسم کا ربط کمزور ہوتا ہے، روح طاقتور ہو جاتی ہے، اب روح بغیر آنکھوں کے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، بغیر کانوں کے سننا شروع کر دیتی ہے، بتایا نا آپ کو جی۔ اسی طرح جن ہستیوں کے روحانی طاقت بہت قوی ہوتی ہے ان کے روح جو ہے وحی کی آواز کو سنتی ہے، ان کانوں سے نہیں سنتی جی، یہ تو سب کے پاس ہے یہ کان، وہ جبرائیل کو ان آنکھوں سے نہیں دیتے، آنکھیں تو سب کے پاس ہے، کسی نے جبرائیل کو نہیں اترتے اٹھتے دیکھا، لیکن جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ جبرائیل کو بھی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان آنکھوں سے نہیں۔ پھر بھی خارجی سے وہ وحی کا جو ہے مصدر وحی وہ بیرونی ہے، مطلب جو ہے وہ باہر سے فرشتے آتے ہیں۔ الہام کشف معنوی ہے، وحی مشاہداتی حقیقت ہے۔ وحی کلام صوت کے ذریعے مطالب اخذ ہوتے ہیں، الہام اشراقی لہروں کے ذریعے مطلب ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، آواز حروف حروف وغیرہ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہاں ہم آتے ہیں یہ شہد کے مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، وحی مراد غریزہ ہے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، غریزہ ہوتا ہے حیوانوں میں، عقل ہوتی ہے انسان میں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
یہ شعور وحی اس کے نخل کے اندر، شہد کی مکھی کے اندر یہ شعور رکھا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ چھتے بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو۔ اوحا، وحی کی، یعنی ان کی فطرت میں، ان کی ساخت میں ودیعت فرما دی کہ یہ سوجھ بوجھ جس کو غریزہ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چھتے بناتے ہیں۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ چھتا بنانے میں وہ بہت دنیا کے ماہر ترین انجینئر سے بھی زیادہ مہارت کے ساتھ مسدس شکل میں وہ اپنے چھتے کے خانے بناتے ہیں، اور وہ مسدس کی شکل اس لیے اختیار کرتے ہیں اس کی کوئی کونا ضائع وائع جگہ ضائع نہیں جاتی، اور خانہ بھی بنانا ہوتا ہے۔ ہر خانے میں شہد کی مکھی جو ہے وہ اس میں اپنے وہ شہد ڈال دیتی ہیں، اور ہم نے وحی کیا کہ وہ چھتا بناؤ۔ ان کو یہ ان کی طبیعت میں، ان کی مزاج میں، ان کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر وہ پھلوں کی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ شہد کی مکھی پھلوں اور پھول کے جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھول کی جڑوں میں جو رس ہے اس رس کو چوس لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کلی من کل ثمرات، اس کو وہ چوس لیتی ہیں۔ اس کو چوس لینے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے چھتے میں اس کو ڈال دیتی ہیں، لیکن اس ذلل یعنی مسخر کیا ہے، رام کیا ہے، قابو میں کر دیا ہے، اس راستے پہ چلو۔ وہ قابو کیا ہے؟ وہ قابو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں ایک عدسہ بنایا ہے۔ یہ دو عدسے ہیں نا ہمارے پاس، صرف ایک آنکھ میں ایک عدسہ ہے، اس عدسے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ اس کو فارسی میں مردم کہتے ہیں، عدسے کو مردم چشم اولیاء علی عدسہ۔ لیکن شہد کے مکھیوں کے ایک آنکھ میں 6000 عدسہ ہے۔ ایک 6000 عدسہ کیوں دیا اس کو؟ اس لیے کہ شہد کے مکھی نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے یہ ان کی بینائی بے انتہائی تیز ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہد کے مکھیوں نے جوس کو چوسنا ہے، اس جوس کے ساتھ جراثیم بھی ہوتے ہیں، وہ جراثیم ان کو نظر آتے ہیں، اس کو پرے کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ گرد و غبار بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات، ان کو بھی آگے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ جراثیم سے پاک 6000 عدسوں سے ان کو صاف کچھ نظر آتا ہے، یہ ان سے پاک وہ صاف جوس جو ہے وہ یہ ذلت خداوند عالم نے ان کے لیے مسخر کیا ہے، رام کیا ہے، ان کے کنٹرول میں دیا ہے۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور جس راہ کو تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا اس پر چلو، اس پر چلتی ہیں، اور پھر اسی سے وہ رس جو ہے وہ نکالتی ہیں، مضر اثرات سے بچا کر کے نکال لیتی ہیں، نکال کر کے آ کر چھتے میں ڈال دیتی ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ کوئی مکھی اگر گندی جگہ پر بیٹھ کر کے آ جائے، گندی جگہ پر بیٹھ کے آ جائے، دربان ہوتا ہے، اس دربان جو ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ملکہ جو ہے وہ اس کو پھانسی دے دیتی ہے، جی سزائے موت۔ یعنی کوئی مکھی اگر وہ اپنے فطرت کے تقاضوں پر، اپنے ڈیوٹی کے اوپر عمل نہ کرے، ڈیوٹی کیا ہے؟ صاف ستھرے جراثیم سے پاک، مضر اثرات سے پاک رس نکال کر کے لانا تھا، تو مضر جگہ پر بیٹھ کر کے آ گئی ہے، اس کو پھانسی دے دو۔ دربان ہوتا ہے چھتے کے سامنے، اس دربان وہ پکڑ لیتا ہے، اور ملکہ آتی ہے اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ نظام ہوتا ہے کچھ چھتوں کے اوپر،
کچھ دربانی کرتے ہیں، ایک ملکہ بھی ہوتی ہیں ان کے ہاں، تقسیم کار ہوتا ہے۔ یہ اپنی غذا کی تلاش میں نکلتی ہیں، غذا کی تلاش میں، کہتے ہیں 2 میل کے فاصلے سے یہ جو ہے وہ غذا کی خوشبو سونگھ لیتی ہیں، اور پھر وہ نکلتی ہیں۔ ایک مکھی نکل گئی، دور جگہ جا کر کے دیکھا کہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ واپس آتی ہیں اپنے شہد کے وہ جو چھتا ہے اس کے پاس، باقی مکھیوں کے پاس آ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے رقص کرتی ہے، رقص۔ جی، جس کو پتہ چلا ہے نا کہ غذا کہاں ہے، وہ ادھر آ کر کے رقص کرتی ہے۔ رقص میں جو زاویہ کاٹتی ہیں، اس زاویے سے دیگر، دیکھو کتنا ان کے پاس زبردست شعور ہے، اس زاویے سے باقی مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ غذا کس سمت ہے اور کتنے فاصلے پر ہے۔ جی، اس کے رقص کو اور اس کے جو زاویہ کاٹتی ہے اس سے اسے سمجھ جاتی ہیں، پھر اسی سمت کو سب چل پڑتی ہیں، پھر رہنمائی کرنا نہیں پڑتا، بس سب بات سمجھ میں آ گئی کہاں ہے اور کس سمت ہے، کتنے فاصلے پر ہے، اس طرف چلتی ہیں اور وہاں سے پھر وہ غذا لیتی ہیں اور آ کر کے وہ اپنے چھتے میں ڈال دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں بڑی شفایا بھی ہے۔ وہ کتنے شفا، یہ طب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں یہ بتانا، نہیں، طب کا مطالعہ کریں کتنے اس میں شفا ہے، بہت معلومات ہے، دقیق اور طویل معلومات۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سوچ اور فکر سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کے لیے یہ ان مکھیوں کو پیدا کیا ہے، ان مکھیوں کے اندر یہ شعور جو ہے وہ ودیعت فرمائی ہے، اور یہ تمہارے لیے وہ شہد جو ہے وہ میٹھا میٹھا شہد تیار کرتی ہیں، اور پھر کہتے ہو تمہاری زندگی چلانے والے اور لوگ ہیں۔ یہ اس میں ایک آیت ہے، نشانی ہے، یہ قوم یتفکرون۔ کس بات پر نشانی ہے؟ اس بات پر نشانی ہے کہ اس مکھیوں کو ہم نے خلق کیا، ان مکھیوں کے اندر یہ شعور، یہ شعور جو ہے ہم نے ودیعت کی، اور ان مکھیوں کو شہد بنانے کا درس ہم نے سکھایا تمہارے فائدے کے لیے۔ تمہاری زندگی چلانے والے ہم ہیں، نہ وہ تمہارے معبود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔